حمید صاحب، کلائمیٹ چینج اب صرف انوائرمنٹل ایشو نہیں رہا، اور یہ جو ہے گلوبل پالیسیز کو، فارن افیئرس کو، نیشنل سیکیورٹی کنسرنس کو بھی شیپ کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریسنٹ ایئرز میں کلائمیٹ چینج کا کیا ایک کس حد تک اثر انداز رہا ہے ملکوں کی خارجہ پالیسیز پر؟ تھینک یو سو مچ فضا فار انوائٹنگ می ہیئر. اور جیسا کہ آپ نے بات کی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہ اب یہ ایک میئرلی ایک سائنس نہیں رہی اور یہ صرف ایک سبجیکٹ میٹر نہیں رہا. اب یہ بہت گلوبل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ایک کرائسس اور ایشو کی فارم میں جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے، اور ہماری جتنی بھی فارن پالیسیز ہیں وہ اس کو دیکھ کے فارمولیٹ کی جاتی ہیں. ریزن یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج سے اب تمام دنیا جو ہے وہ امپیکٹ ہو رہی ہے. ہمیں اب ویزیبلی کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہیں وہ دنیا پہ نظر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور کیونکہ ہماری جو ورلڈ ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی فارم میں ہے اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہے ایک ملک دوسرے ملک کی نیچرل ریسورسز پہ، اس کے ٹریڈز پہ، تو وہ تمام چیزیں فیکٹرز جو ہیں وہ مل کے ان جو کنٹریز ہیں اور ان لوگوں کی جو وہ ڈپلومیٹک جو ایک لائزننگ ہے اس کو وہ ٹویک کر رہی ہے، اور وہ کچھ لازمی بھی ہوتی جا رہی ہے. اور یہ کائنڈ آف سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ دنیا کے لیے اب ایک صرف میرلی ایک سبجیکٹ سے چینج ہو کے، پہلے تو ہم یہ بولتے تھے کہ یہ صرف موسم کی تبدیلی ہے اور بارشیں ہیں اور سیلاب یہی ہیں، کچھ ہوتا ہے اس میں. جبکہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چینجنگز ہیں یہ ملکوں کی خارجہ پالیسی، ان کے انٹرنل سیکیورٹی سٹرکچرز، ان کے جو ایکسٹرنل فرنٹس ہیں اس پہ بھی امپیکٹ ڈال رہی ہیں. خاص طور پہ اب ہم آپ ریسنٹ اگر ایشوز میں دیکھیں تو ہمارا واٹر کرائسس کے کلائمیٹک سب سے بڑا جو کلائمیٹ کا ایک ہمارے پاس چیلنج ہے واٹر کرائسس ہے کہ جیسے ہمارا ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے تو ہمارے گلیشیئرز جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے نان پولر گلیشیئر پہ ہے، وہ 7,000 کے قریب ہمارے پاس جو ہے وہ گلیشیئرز موجود ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو نہ صرف ٹورزم اس پہ ڈپینڈنٹ ہے، ہماری اچھی خاصی اس پہ اکانومی جو ہے وہ ٹورزم سے بھی جنریٹ ہوتی ہے. سیکنڈ جو اس میں سب سے بڑی چیز ہے وہ ہمارے بہت سارے انرجی انفراسٹرکچر جو ہیں وہ بھی انہی جو ہے وہ ہمارے گلیشیئرز کے اراؤنڈ جو ہے موجود ہیں. ہمارے سیکیورٹی انفراسٹرکچرز بھی موجود ہیں، ہمارے اسی طرح جو ہماری ہائی ویز ہیں یا اور ہماری ٹیلی کمیونیکیشن لائنز بھی انہی کے ساتھ ہیں. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ ان میں سے چیز ہے وہ ہے ہمارا جو واٹر کا سورس ہے، نیچرل واٹر کا، وہ ہمارے وہ گلیشیئرز ہیں. تو جیسے جیسے کلائمیٹ چینج یا وہ تبدیلی آ رہی ہے اس میں ٹیمپریچر رائز ہو رہے ہیں، انسرٹن جو ہے وہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو وہ اور ساتھ ایک سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمارے ساتھ انڈیا کا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپ اسٹریم پہ انڈیا کے ڈیمز موجود ہیں. وہ پانی کی کمی کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستان کی موسٹلی زراعت جو ہیں وہ انڈس ریور پر جو ہے منحصر ہیں بالکل، اور وہ پانی انڈیا روک دیتا ہے یا دھمکیاں دے دیتا ہے. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیچر آف وار ہے وہ اس طرح ہمارا اسٹریٹجیکلی وہ چینج ہو رہی ہے، یعنی ہم ٹیکنالوجیکل وارز کی طرف جا رہے ہیں یا ہم ان کلائمیٹک وارز کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ہم چینجنگ کرتے ہیں کلائمیٹ فیکٹرز میں، تو اس سے ہم وہ اس نیوکلیئر سے بھی زیادہ ایک خطرناک جو ہے وہ تھریٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. کہ اگر کلائمیٹ چینج یا فلڈز ہے، لیٹ سپوز آپ کے فلڈ آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے ایز اے ٹیکٹک، کہ آپ کی تمام جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لاسٹ ایئر ہماری جتنی رائس کراپ تھی وہ فلڈز کی وجہ سے 1/3 جو ہے وہ ہماری وہ ضائع ہو گئی. اور ہمارا سب سے بڑی لارجسٹ ایکسپورٹس میں جو ہے وہ رائس ہے اور ساتھ ہمارے پاس ٹیکسٹائل ہے. تو جس طرح ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے ہماری جو کاٹن کراپ ہے وہ بھی ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے، ڈکلائن ہوتی جا رہی ہے. ہمیں کیونکہ ہم پہلے ہی ایک بڑی اسٹرگلنگ اکانومی ہے تو ہمیں اپنا وہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کا را مٹیریل پورا کرنے کے لیے وہی بات کہ یہاں ڈپلومیسی آپ کو نظر آئے گی کہ ہمیں ڈپلومیٹکلی مختلف ممالک سے جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، لائزن کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ اپنی پالیسی شفٹس کرنی پڑتی ہیں. اچھا، کلائمیٹ ڈپلومیسی کی بات کریں تو واٹ از کلائمیٹ ڈپلومیسی، اور 21st سینچری میں یہ اتنا امپورٹنس کیوں رکھتا ہے؟
دیکھیں کلائمیٹ ڈپلومیسی ایک بیسیکلی وہی جیسے پہلے بات کرتے تھے کرکٹ ڈپلومیسی، یہ ایک فورم پرووائڈ کرتی ہے آپ کو مل بیٹھنے کا. کس بات پہ؟ کیونکہ کلائمیٹ جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے، ایک جیسا ہی امپیکٹ ڈال رہا ہے. اگر بارشیں جو ہے وہ کسی ایک ایسے ملک میں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ کوئی ایسا را مٹیریل ہے کہ جو پوری دنیا میں سپلائی کیا جاتا ہے، لیٹس سپوز کلائمیٹ نوز نو باؤنڈریز. اگر وہ ملیشیا کے کوئی آئلینڈس ہیں یا کوئی اور پاکستان جیسے یہاں ہمارے پاس بہت ساری زراعت کے ایسے پروڈکٹس ہیں، اسی طرح یوکرین میں گندم بہت زیادہ ہوتی ہے، تو مختلف ممالک میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اگر کلائمیٹ چینج اس چیز کو افیکٹ کر رہا ہے تو وہ ایک فورم جو ہے پرووائڈ کرتا ہے ان ملکوں کو مل بیٹھ کے، اس میں ایڈورسریز جو ہیں وہ بھی ایز اے فرینڈ بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ ایک آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے کہ جہاں آپ ٹو ریزالو دا ایشوز، اور اسی پہ جو ہے وہ شاید اور کانفلکٹس بھی جو ہے آپ بیٹھ کے اور اس کو چینج وہ کر سکتے ہیں، اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. ہے نا کہ آپ بیٹھ کے جب بات کریں، جب انڈیا پاکستان بھی ایک فورم پہ بیٹھ کے بات کرے تو باقی مسائل کا بھی حل بیسیکلی وہ ایک ہم ایکسرسائز ہے کہ ہم بہت سارے ایشوز پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جیسے UNFCCC کی کانفرنسز ہوتی ہیں یا اور ہمارے پاس مختلف فورمز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے ڈیلیگیٹس جاتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں یا پریزیڈنٹ جاتے ہیں، دوسرے ایڈورس ہمارے جو کنٹریز ہیں ان کے بھی ڈیلیگیٹس جاتے ہیں. تو دے کم اکراس ایچ ادر اور وہ آپس میں بات کرتے ہیں. اور کئی جگہ ہم نے یہ دیکھا ہے، جیسے COP ہوئی ابھی 30 برازیل میں، تو وہاں پہ بہت سارے ایسے ممالک تھے جو شاید گلوبلی ایک دوسرے کے ایڈورسری سمجھے جاتے ہوں، لیکن کلائمیٹ ایشو پہ وہ ایک طرف کھڑے تھے. وہاں جو ہے نمائندگی چھوٹے ممالک کی بھی ہوتی ہے، ان کو ایک فورم ملتا ہے بات کرنے کا، اپنے جو ہے ایشوز بتانے کا کہ کلائمیٹ کی وجہ سے انہیں کیا ایشوز ہو رہے ہیں. پاکستان کو ایک خاص طور پہ فورم ملتا ہے، جس طرح بھی پاکستان کی ایک گلوبل سٹینڈنگ وہ بہت اچھی ابھی ہوئی ہے. تو پاکستان جو ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ہارڈلی اس کی جو ایمیشن ہے وہ 1% سے بھی ہماری کم ہے، لیکن سٹل ہم بہت زیادہ امپیکٹڈ ملک ہیں. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ڈپلومیٹک. اچھا، یہی میرا سوال ہے کہ COP30 میں ایک سب سے بڑا پوائنٹ یہ بھی ریز کیا گیا تھا کہ پاکستان از کنٹریبیوٹنگ لیس دین 1% ایمیشنز ان دا گلوبل وارمنگ ان کلائمیٹ چینج، اور اسٹل یہ موسٹ افیکٹڈ کنٹری ہے. تو ایک تو یہ کیوں ہے، اور جو وہاں پر اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو پوائنٹس دیے گئے تھے وہ تھا کہ جی کلائمیٹ فائنانس دیا جائے گا پاکستان کو، تو اس کے بارے میں بھی بتائیے. دیکھیں یہ ایک سیٹ نارم ہے کہ پاکستان یا جتنے بھی انڈر ڈیولپڈ ممالک ہیں ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اسی طرح بہت کم ہے. پاکستان کی جیسے آپ نے بتایا کہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن سٹل کیونکہ ہماری آبادی بہت ایک اچھے نمبرز میں ہے، 24-25 کروڑ ہماری آبادی ہے. دوسری ہماری انٹائر ریلائنس جو ہے، ہمارا سب سے بڑا میجر سیکٹر جو ہے وہ ایگریکلچر ہے، اور ایگریکلچر از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہٹ ہوتا ہے. جب آپ کی فصل تیار ہوتی ہے، آپ کو کوئی ریونیو آنے والا ہوتا ہے، تب فلڈز جو ہے وہ انسرٹن جو ہے وہ ایریٹک فلڈز آ جاتے ہیں. آپ کے اگر گلیشیئرز پگھلتے ہیں، آپ کا ٹورزم امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا، اس میں اگر ہم ابھی ریسنٹ دنوں کی بات کریں تو جنوبی پنجاب جو ہے اس میں آموں کے باغات کی جو آم کے جو باغات ہیں وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں. تو ابھی اگر ہم موسمیاتی تبدیلی کی بات کریں تو بہت آندھیاں آئی ہیں جو کہ نارمل نہیں تھا، اس موسم میں نہیں آتی. جون جولائی میں اتنی تیز آندھی آنا آموں کے باغات کا بہت نقصان ہوا ہے. تو یہ بھی اس چیز میں ہی شامل ہے، کلائمیٹ چینج از ڈوئنگ اٹس وانڈرز. کیونکہ ہماری یہ ایگریکلچر کی جو پروڈیوس ہے وہ ہماری بیک بون ہے. بالکل، یہ ہماری ایکسپورٹ ہے. ہمارے رائس ہیں، ہمارے مینگوز ہیں، ہماری جو کاٹن ٹیکسٹائل ہے، یہ ہماری کنٹری کی جو بیک بون ہے، بہت بڑا ریونیو جنریٹ اور کرتا ہے. اس میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ جو ہمارے پاس یہ تو ہمارے چلیں ایگریکلچر کا ہم پنجاب کی بات کریں، ہمارے بہت سارے بلوچستان کے ایسے ایریاز ہیں یا سندھ کے ہیں جن کی ریلائنس میرین لائف پہ ہے، یا مچھلیوں پہ ہے، یا اوشن لائف پہ ہے، اس کی فشنگ پہ ہے.
اب جیسے اس میں میں آپ کو مزیدار سی اگزامپل دوں کہ جب یہ فریش واٹر اب میلٹ ہوتا ہے گلیشیئر، وہ فریش واٹر جاتا ہے اوشن واٹر میں. اب کیونکہ اوشن واٹر بہت زیادہ سالٹی ہوتا ہے اور یہ جو فریش واٹر ہوتا ہے یہ اس طرح سالٹ کیری نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ دو لیئرنگ بن جاتی ہیں، یعنی اس کا ڈینسٹی ڈفرینس جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. اب دنیا میں جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہوتا ہے وہ سمندر کی بنا پہ ہوتا ہے. تو ہماری جو ہے کچھ ایسی مطلب جو ہماری فش ہاربرز ہیں اس پہ ایسی مچھلیاں جو ہے وہ آتی ہیں جو ایک سرٹن ٹیمپریچر پہ اس پانی میں رہتی ہیں یا ایک سرٹن جو ہے سالٹ لیول پہ رہتی ہیں. اگر ہم اس میں اور پانی ایڈ کیے جا رہے ہیں جو فلڈز کا ہے یا جو بھی ہے، تو ان کو سروائیو تو کرنا ان مشکل کو ہو رہا ہے. سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ہماری نہ صرف یہ ایگریکلچر کی جو ہے وہ ایک کلائمیٹ امپیکٹ ڈالتا ہے، ہماری تمام لائیولی ہمارے ملک کی جو ہے وہ اس سے امپیکٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم آلریڈی ایک بڑی انڈر ڈیولپڈ اکانومی ہے اور اسٹرگلنگ اکانومی ہے، اس میں ہماری یہ جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے. تو پاکستان کے لیے یہ ڈبل جو ہے وہ چیلنج ہے کہ پاکستان نے اپنی اکانومی بھی دیکھنی ہے، پاکستان نے جو ہے پروجیکٹس بھی ایسے کرنے. اب دنیا میں کیونکہ ریسٹرکشنز بھی ہیں کہ کول کے پاور پلانٹ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ان پہ ریسٹرکشن لگا دی گئی ہے، تو پاکستان نے اپنی انرجی کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. اس کے لیے پاکستان کو فورن فنڈنگ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. جیسا کہ کوپ میں یہ کلیم کیا گیا کہ جو گلوبل نارتھ کے ممالک ہیں وہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو فورن فنڈنگ میں جو ہے وہ ہیلپ کریں گے، پرووائڈ کریں گے، لیکن اسٹل اٹس انڈر وے اور ابھی تک اس طرح جو ہے ہم وہ نہیں دیکھتے کہ کیا ان کنٹریز. اچھا، یہ بات بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ادھر کہ کانفرنسز ہوتی ہیں اور ہر فورم پہ بات ہوتی ہے لیکن کچھ انیشیٹوز نہیں لیے جاتے. اس پر جب عمل درآمد نہیں ہو رہا تو ان کانفرنسز کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، اس میں ہم اگر پولیٹیکلی بات کریں، ہم ایک کانسیپٹ کو کہتے ہیں پولیٹیکل ریئلزم، کہ کنٹریز جو ہے وہ کئی جگہ پولیٹکس اوور کم کر جاتی ہے ہماری اس ہیومینٹی کو. تو لوگ پولیٹکس کو زیادہ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں اس ہیومن انٹرونشن یا ہیومن کی ہیلپ سے بڑھ کے یا اکانومی سے، یا وہ اپنے آپ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ممالک بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو جائے. تو لیکن ٹاکس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں پوری ہوتی ہیں، لیکن سٹل جو ہے وہ یو این اور ورلڈ بینک وغیرہ کافی حد تک جو ہے وہ ایسے پروجیکٹس انہوں نے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری کافی ساری جو ہے وہ کچھ فلڈ ریہیبلیٹیشن پروگرامز آئے ہیں. یا اچھا، اب اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو پلی انہوں نے وہاں لی کوپ 30 پہ، وہ یہ تھی کہ ہم ایز اے ریسورس پرووائڈ کریں گے یا ایز اے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے طور پہ، جب کہ اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے لونز میں، جب کہ آلریڈی اکانومیز وہ کرپلڈ ہیں اور اس کو ایڈیشنلی اس کلائمیٹ فنڈنگ کی آلریڈی انڈر سو مچ ڈیٹ کہ اب ہم دوبارہ سے لونز لیں اور وہ بھی ہم دنیا کے لیے کام کریں کیونکہ ہمارا کنٹریبیوشن بھی 1% سے کم ہے. تو یہ اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہمیں جو ہے وہ جس طرح ہم نے ابھی گلوبل اپنی ایک امیج بلڈنگ کی ہے، تو ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے ہمارا، کیونکہ اسٹریٹجیکلی بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کلائمیٹ چینج اب آپ امپیکٹ دیکھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. آپ ہیٹ ویوز دیکھ لیں، آپ فلڈز دیکھ لیں، آپ ڈراٹس دیکھ لیں، یا کہیں بہت زیادہ ڈراٹ آ رہے ہیں تو یا کہیں بہت زیادہ فلڈز آ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کچھ ایسے انیشیٹیوز لینے چاہیے. کہیں پہ قحط سالی تباہ کاری مچا رہی ہے، کہیں پہ فلڈز تباہ کا باعث بن رہے ہیں، تو دنیا جو ہے افیکٹ تو ہو رہی ہے. بالکل. اچھا، ہم اگر کلائمیٹ چینج کی بات کریں اور بل گیٹس کا ذکر نہ کریں تو تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. بہت سے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے، ڈفرینٹ رپورٹس آتی ہیں اور ہم ایک تو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پہ بھی ہم بلیو کر لیتے ہیں. تو سچائی کیا ہے؟ بینگ این انوائرمنٹلسٹ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے بل گیٹس نے کچھ تجربات کیے اور کہا گیا کہ جی یہ بے موسمی بارشیں بل گیٹس کروا رہا ہے اور یہ سارے تجربات کیے جا رہے ہیں. اس میں کس حد تک سچائی ہے؟
دیکھیں ہم کنسپائریسیز پہ تو کیونکہ بڑی اچھی طرح جو ہے وہ بہت اسپیڈلی اب سوشل میڈیا کا ٹائم ہے اور اے آئی کے دور میں تو ویسے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ یہ چیزیں اسپیڈ اپ ہو جاتی ہیں. اچھا, پیپل کین ناٹ ایون ڈفر بٹوین دا اے آئی جنریٹڈ ویڈیو اینڈ دا ریئل ویڈیوز. یہ مطلب اتنی اسٹرانگ اے آئی آپ کی وہ ہو گئی ہوئی ہے. اب جو کنسپائریسیز دیکھیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹس بہت ساری پوری دنیا میں ہوتی ہیں, اور جس طرح کی وہ پریزنٹ کی جاتی ہے کہ یہ شاید اس طرح کے طوفان لائے جا سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ یہ کسی کمرے کی حد تک تو شاید بن سکتا ہے, لیکن جب آپ گلوبل اور انٹرنیشنل ایٹماسفیئر کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. بالکل, اس کو انفلوئنس کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے, چیلنجنگ, اور وہ شاید پیسے میں بھی اس طرح فیزیبل نہیں ہے. اچھا, ابھی ریسنٹلی ملتان میں اولے پڑے, لاہور میں بھی اولے پڑے, تو عمومی طور پہ نہیں پڑتے, ملتان میں بہت بڑے اولے پڑے اور لوگ بڑے پریشان ہو گئے, اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بل گیٹس کروا رہے ہیں. تو اس طرح کی کانسپیریسی تھیوریز کا اصل جو ببل برسٹ کرنا بہت ضروری ہے, اس بارے میں بتائیں. دیکھیں ابھی تک تو ہم لوگ ویسے ہی کلائمیٹ ڈینائل میں تھے, مطلب ابھی تک ہم لوگ, اب اگر میں ریسرچ پڑھ رہا تھا تو موسٹلی امریکنز جو ہیں ان سے اگر پوچھا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ریئلسٹک چیز ہے, تو انہوں نے کہا نہیں. ایون وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی اس کو کبھی کبھی جو ہے وہ کوشچن کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیرس ایگریمنٹ سے بھی نکال لیا امریکہ کو کہ جی یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویدر پیٹرنز ہیں وہ ہمارے سامنے بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں, ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. ہمارے جو ہے وہ پہلے, اگر ہم اپنے بچپن کی بات میں کروں تو میں نے بہت پرولونگڈ سردیاں دیکھی ہیں. سپٹمبر میں سردی سٹارٹ ہو جاتی تھی, دھند تک, سپٹمبر تک دھند ہوتی, تو 2 سے 3 ماہ کی مشکل سے, اب ہارڈلی 2 ماہ جو ہے وہ دھند ہوتی ہے. لیکن سٹل ریسرچ ہوتی ہے, اور اس طرح کی ریسرچ بھی شاید کی جاتی ہو کہ جس میں ہم ویدر انفلوئنس, ہاں ہم نے دیکھا کہ مختلف ایسے چیزیں کی جاتی ہیں کہ جس میں ہم آرٹیفیشیل رین جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. لیکن وہ بہت ایک سرٹن فیکٹرز جو ہے وہاں موجود ہوتے ہیں. یعنی اگر کہیں آپ کے کلاؤڈز ہیں اور وہ کلاؤڈز وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے اور وہ بارش نہیں کروا رہے, تو ہم مختلف کیمیکلز ہیں, آیوڈین وغیرہ, اس کو شاور کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ صرف اس کو جو ادھر ایگزسٹنگ اوپر جو کلاؤڈ ہے اس میں سے واٹر جو ہے وہ ڈراپلیٹس کی فارم میں جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, میکس ہم یہ تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کو طوفانوں میں بدل دینا اور اس کو جو اولوں میں بدل دینا وہ ایک کنسپائریسی ہی ہے. اور گلوبل لیول پہ جو ہے انفلوئنس, ہاں ایک انہوں نے آئیڈیا پرپوز کیا تھا کہ ہم ایک آئیڈیا یہ اگر کیا جائے ریسرچ میں کہ ہم ایک کوئی ایسی کوئی کیمیکل اسپرے کریں سن کے سامنے, یعنی اس سن شیڈ کا انہوں نے جو گلوبل سن شیڈ کا کانسیپٹ, مطلب سن کے آگے سن بلاک بنا دیا جائے, سن بلاک ایک بنا دیا جائے, اور وہ جو ہے وہ شیڈ کو روکے تاکہ ہماری جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کول کیا جا سکے. اب اس کو بھی دنیا میں بہت زیادہ اپوز کیا گیا, ایون ریسرچ لیول پہ ہی, کہ یہ تو ایک ریسرچ کی تجویز تھی کہ اس پہ ریسرچ کرنی ہے, اور ہم نے اس بات پہ پاکستانیوں نے یقین کر لیا کہ بس یہی ہے. اچھا, اب اس میں بھی کیونکہ وہ لوگ, یہ اس میں صرف پاکستان تو امپیکٹ نہیں ہونا, اس میں پوری دنیا ہی امپیکٹ ہونی ہے, تو اس کو بھی بہت ہیویلی اپوز کیا گیا کہ اس کو اگر ہم پرسیو کرتے ہیں تو یہ ایز اے ویپن یوز ہو سکتا ہے. یعنی اگر یہ کل کو ڈیولپ ہو جاتا ہے تو کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ پوری ملک پہ اپنی جو ہے وہ شیلڈ بچھا کے اس کی جو ہے وہ سن, کیونکہ نیچرل ریسورس جو ہے وہ تمام انسانوں کا ایکول رائٹ ہے. بالکل, اور ہمیں بجائے اس طرح کی کنسپائریسی تھیوری کرنے کے اپلائیڈ ریسرچ کی طرف سے زیادہ جانا چاہیے. کہ جس طرح کی اگر وہ ریسرچ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم اس لیول کی ریسرچ کے بارے میں آئیڈیاز سوچیں, اس کو نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں یوز کیا جا سکتا ہے. تو تبھی ہم ڈفر کر سکتے ہیں کہ کیا کانسپیریسی تھیوری ہے, کیا صرف ریسرچ کا پروپوزل ہے, اور کیا ہو چکا ہے, کیا ہم اچیو کر چکے ہیں. اس میں آپ کو چائنیز اگزامپل دوں کہ انہوں نے اپنے جو ڈیزرٹ ایریاز ہیں ان کو گرین کرنا سٹارٹ کیا. اب بہت سارے انہوں نے جو ہے اپنے ڈیزرٹ ڈیونز جو ہیں, اب آپ وہاں جا کے دیکھیں تو وہ فارسٹ میں کنورٹ ہو گئے. کیوں؟ اب ان کا ٹیمپریچر جو ہے, ابھی آپ بیجنگ کا وہ دیکھتے تھے پہلے کہ وہاں بہت زیادہ جو ہے وہ شنگھائی ہو, بیجنگ ہو, ان کا AQI لیول بہت ہائی تھا, جہاں سے یہ اسموگ بیسیکلی سٹارٹ ہوئی.
تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر وہاں اوور کم کر لیا اس مسئلے کو. اچھا حمید صاحب, میرا آپ سے آخری سوال ہے, ہم کلائمیٹ مائیگریشن بھی دیکھ رہے ہیں, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, جو ایریاز لیویبل نہیں رہے, تو اس کا جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں بہت سارے ہمارے ایسے کچھ ممالک بھی ہیں کہ جس میں کچھ فورکاسٹنگ یہ ہے کہ وہ پورے ملک جو ہیں وہ اگلے چند سالوں میں جو ہے وہ انڈر واٹر چلے جائیں گے. کچھ سولومن آئلینڈس ہیں یا کچھ اور بھی جو ہمارے پیسیفک کے آئلینڈس ہیں. کون سی کنٹریز اس سے افیکٹ ہو سکتی ہیں؟ جو خاص طور پہ ہمارے چھوٹے آئلینڈس ہیں, اور کچھ ایسی کنٹریز جو ہمارے جن کی اکانومی جو ہے وہ سمندر سے ریلیٹڈ ہے, جیسے فشنگ سے ریلیٹڈ ہے. اگر وہاں جو ہے وہ اس کا ٹیمپریچر چینج ہونے سے, اوشن کا ٹیمپریچر چینج ہونے سے, ویدر پیٹرن سے, وہاں فشیز ہی ان کا کیونکہ ذریعہ معاش فشیز ہوتی ہیں, تو اگر وہ ختم ہو جاتی ہیں تو وہ لوگ موو کر کے جاتے ہیں, ان کے لیے اور کوئی نقل مکانی کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوتا وہاں, بجائے اس جگہ سے سورس آف انکم نہیں رہ جاتی کوئی. تو اسی طرح جو کانفلکٹ پرون ایریاز ہیں جیسے ایتھوپیا اور ایجپٹ میں ابھی کانفلکٹ ہے واٹر پہ, تو وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے جا رہے ہیں, تو ان کو کہیں پہ سیٹل کرنا, وہ جو ہے وہ نارمیڈس کی طرح گھومتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں جائیں. کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ پانی جو ہے وہ, ایران میں ابھی ہم نے ایک ریسرچ کے مطابق پڑھا کہ وہاں جو ہے واٹر کے کچھ کرائسس تھے. ایون ہمارے اپنے ملک میں بھی کئی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ ایگریکلچر بالکل ختم ہو رہی ہے, واٹر ٹیبل جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے چلا گیا. بلوچستان کے بہت سارے علاقے ڈرائیڈ اپ ہو گئے ہیں, تو وہاں سے لوگ اب اگر ان کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی تو سوشل انریسٹ جنریٹ ہوتا ہے, اور وہ کنٹری کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ لازمی بن جاتا ہے. تو گلوبلی اب جو ہے وہ یو این بھی اس پہ کوشش کر رہا ہے کہ جو خاص طور پہ وہ ملک ہیں کہ جو انٹائر کنٹریز جو ہے وہ آگے کچھ چند سالوں میں جو ہے وہ اس میں اگر جاتی ہیں انڈر واٹر, ان کو ہم نے کیسے سیٹل کرنا ہے. اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ ڈیولپ کنٹری کا ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے پچھلے کچھ صدی میں اپنا جو ہے بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن اور کول یوز اور اپنا جو ہے وہ نیچرل جو ڈیگریڈیشن ہے وہ بہت زیادہ کی ہے. تو یہ ذمہ داری ان پہ آتی ہے کہ ان کو سیٹل کرنا, ان کے لیے فنڈنگ کرنا, اور ایک ہم ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں کلائمیٹ میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن, کہ ود چینجنگ کلائمیٹ وہ اڈیپٹ کرنے کے لیے پروجیکٹس. ابھی جیسے جاپان میں ہے تو وہاں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو سی والز ہیں وہ بنائی ہیں تاکہ اوشن واٹر جو ہے وہ ان کے سٹیز سے جو ہے وہ ابھی اگر لیول اوپر آ رہا ہے تو وہ اس کو اس سے پریونٹ کر سکے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. نگاہ سب دیکھ رہی ہے.